بولو یہ سب کرنے والا کون؟ تو شادی تو صرف کیا ہے؟ بہانہ ہے، باقی اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، بولو آئے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آئے، امی ہے، امی کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ ابا کون؟ حضرت عیسیٰ کے ابا کون؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئے تو بچے ہوئے، حضرت عیسیٰ اللہ دنیا میں لائے، اور صرف لائے نہیں، اللہ نے نبی بنائے، اور امی ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ ابا، ارے بولو نا ابا، نہیں، لوگوں نے کیچڑ اچھالا، کہا مریم وداؤٹ ہسبینڈ، بغیر شوہر کے بچہ، بغیر ابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر آئے ہیں، تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں اور آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے تھے، ابھی جسٹ پیدا ہوئے تھے، اور سب نے حضرت مریم علیہ السلام کو تہمت لگائی کہ یہ بغیر شوہر کے اور بغیر ابا کے یہ بچہ کیسے؟ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ اشارے میں جواب دیا، مجھے مت پوچھو، بچے کوئی پوچھ لو وہ بتا دے گا۔ کس کو پوچھ لو؟ تو سب اور غصے ہو گئے کہ ابھی پیدا ہوا بچہ، اب کیا جواب دے گا؟ ارے بچے کو بولنے میں 1.25 سال، کم سے کم 1.5 سال 2 سال لگتے، یہ کیا جواب دے گا؟ ابھی تو اتنا کہا کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ 16ویں پارے، یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہنا شروع کر دیا میں تو اللہ کا بندہ، بولو سبحان اللہ۔ ارے اللہ نے بغیر ابا کے پیدا کیا، لیکن مجھے تو آگے اللہ آسمان سے کتاب بھی دینے والا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ مجھے نبی بھی بنانے والا، اللہ مجھے برکت والا بنانے والا، میں اپنی قوم کو نماز کا حکم دینے والا، میں اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دینے والا۔ یہ حضرت عیسیٰ کب تقریر کر رہے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی۔ اور کیسے پیدا ہوئے؟ بغیر۔ لیکن لوگوں کی عادت ہوتی سب سننے کے بعد بھی نہیں، مریم سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر ابا کے یہ بچہ آیا کیسے؟ قرآن کریم نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے فرمایا میرے آدم آئے کہ نہیں آئے دنیا میں؟ حضرت آدم آئے دنیا میں، ہاں یا نہ؟ ان کی امی، ابا؟ اللہ نے فرمایا جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا تو صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے بغیر ابا بغیر اماں حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آدم کو دیکھو، ان کی امی بھی نہیں، ان کے ابا بھی نہیں، ان کی مدر بھی نہیں، ان کے فادر بھی نہیں، پھر بھی میں نے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ کی امی تو نظر آتی ہے، جو اللہ بغیر باپ ماں کے پیدا کرے وہ صرف بغیر ابا کے پیدا کرے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ پورا سالار جنگ ساتھ میں بولے اولاد دینے والا کون؟ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا، بولو اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ میرے دوستو میں 4 باتیں کہوں گا، جس میں پہلی بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے میرا اور آپ کا ایمان بچا جائے، میرا اور ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ بہت مشکل ہے میرے پیاروں، اس لیے بالکل یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، یعنی دل کی تقویت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہو کرنے دھرنے والا کون؟ جھم جھم کہو لا الہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے لا الہ؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی لا الہ الا اللہ؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، آپ قرآن پاک کو اٹھائیں،
معلوم ہوگا یہاں علماء کرام کو تو بے شک بہت زیادہ معلوم ہوگا. قرآن پاک میں 8واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ سورہ اعراف. بولو سورہ اعراف 8واں پارہ. اس میں اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے. اب سنتے جانا اور میرا ساتھ دیتے جانا. ایک پیغمبر جن کا نام ہے حضرت ہود. ہود کیا نام؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص بچے کا نام ہود نہیں ہوتا. تو ایک پیغمبر ان کا نام تھا حضرت ہود. اللہ نے ان کو نبی بنایا. بولو اللہ ان کو. اور نبی سے بڑا عہدہ کوئی بھی نہیں. سب ڈاکٹر، وکیل، لائر، بیرسٹر، حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجدد، ولی، سب 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 پیچھے، سب پیچھے. نبی ان سے بھی اوپر ہے. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے. جب وہ نبی بنے نا بھائی، نبی بنے بڑا تعجب ہوا، بڑا سرپرائز ہوا. اللہ میں نبی، اللہ میں پیغمبر، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کام تو بہت کرنے ہیں لیکن سب بعد میں کرنا ہے. پہلے اپنی قوم میں جاؤ. ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد. بولو کیا نام ہے؟ قوم عاد. اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم عاد میں جاؤ اور پہلا کام اعلان کرو. پہلا کام اعلان کرو لا الہ. پورا مجمع بولے گا لا الہ. یہ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پارہ بتایا 8واں پارہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود اپنی قوم عاد کے پاس جاؤ اور جا کے اعلان کر دو. پورا سالار جنگ بولے اعلان کر دو. آواز نہیں آ رہی ہے؟ چلو یہ میں نے 8ویں پارے میں آپ کو لے گیا. اس کے بعد والا رکو یعنی پارہ وہی ہے. پارہ چینج نہیں، 8واں پارہ ہی ہے. لیکن اللہ ایک اور نبی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت صالح. پورا مجمع بولے گا حضرت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے زمانے میں نبی بنائے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی بڑا عجب، اللہ میں نبی مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا قوم سمود کے پاس جاؤ. قوم سمود کے پاس جاؤ. تو اللہ کیا کرنا؟ کیا قوم سمود کے پاس جا کر کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے ہیں مگر پورا سالار جنگ بولے گا. اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے مگر پہلے سکہ جما دو لا الہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم سمود میں جاؤ اور جا کے ڈنکا بجا دو لا الہ. آپ ساتھ نہیں دے پا رہے ہو میرا. بولو نا ایک مرتبہ لا الہ. کتنے نبیوں کا؟ حضرت ہود لا الہ الا اللہ. حضرت صالح بولو لا الہ. اچھا ایک اور آگے والے رکوع میں جاؤ. پارہ وہی ہے، چینج نہیں، 8واں پارہ. اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا ذکر فرما رہے حضرت شعیب. بولو کون حضرت؟ اور وہاں بھی یہ معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن گئے، پیغمبر بن گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے کہا ایک بستی میں جانا ہے، بستی کا نام مدین ہے، اس مدین بستی میں جانا. کہا اللہ جانا تو ہے، نبی بھی بن گئے، پیغمبر بھی بن گئے، مگر کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ بستی میں جاؤ اعلان کر دو. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب جاؤ اعلان کر دو لا الہ. میرے پیاروں جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے میسنجرز آئے، جتنے پروفیٹس آئے، سب کی ذمہ داری نمبر 1 لا الہ. اچھا یہ بات بتاؤ ہمارے نبی معراج پر گئے؟ بہت مشکل ہے بھائی آپ بیان کرنا ہاں یا نہ. ہاں تو ہاں بولو نا، میں کوئی آپ کا نکاح قبول کروا رہا ہوں. بھائی ہمارے نبی معراج پر گئے. جب ہمارے نبی واپس ہو رہے تھے، بولنا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا اللہ واپس مکے جا رہا
مکے سے آیا، مکے جا رہا ہوں، اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا یہاں کہہ دیتا ہوں پھر لکھ کر بھی دے دوں گا کیا کام کرنا۔ کہا اللہ کیا کام کرنا؟ کہا جاؤ مکے کی زمین پہ جاؤ اور جا کے 2 کام کرنا۔ کتنے کام کرنا؟ سب نبیوں کو کتنے کام دیے؟ ایک، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ مجھے زمین مکے پہ جا کر مکہ جا کر مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا پہلا کام لا الہ، اور دوسرا کام اپنی امت کے لیے معافی مانگتے رہنا۔ بولو سبحان اللہ۔ تم مانگتے جاؤ گے میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 26۔ بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، جتنوں کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، او میرے مجتبیٰ، او میرے مرتضیٰ، مکے پہ جاؤ گے اعلان کر دینا لا الہ۔ ہم سب ایمان والے نا ماشاءاللہ؟ ہاں بولو۔ دیکھو میں فیصلے پر آ رہا ہوں، ہم سب ایمان والے نا؟ اور ایمان بہت ضروری ہے۔ یقین کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا ہے۔ میرے پیارو اگر پہلے پارے کی بات پڑھ کے میں آگے بڑھوں، پہلا پارہ تو بہت سے بچوں کو یاد ہوگا۔ اللہ 4 باتیں بتا کر پوچھتا ہے بندہ تیرے اندر طاقت ہے؟ ہمارا جواب نہیں، تو پھر اللہ کہتا جب طاقت نہیں ہے تو پھر ہوشیاری کائے کو کرتا ہے؟ سب سے پہلا سوال اللہ پوچھتے ہیں اے میرا بندہ تو زمین پیدا کر سکتا؟ بھائی سالار جنگ والے ساتھ میں بولو نا، زمین پیدا کر سکتے؟ ہاں زمین کے واسطے لڑ سکتے، ہاں ایک چھوٹے سے پلاٹ کے واسطے بھائی کے سامنے چھڑا نکال سکتا ہے، بھائی کو گالی دے سکتا ہے، بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، زمین کے واسطے سگے والوں سے لڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ پوچھتے تو زمین پیدا کر سکتا؟ کیا بولو گے؟ اچھا اللہ کہتے ہیں زمین کی بات چھوڑ، آسمان؟ تو ہم کہیں گے اللہ جب یہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ کہاں سے پیدا کروں گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اچھا چل تیسری بات بتا، تو آسمان سے پانی اتار سکتا؟ بولو جلدی جلدی بولو۔ تو اللہ آخری بات کہتے ہیں چل تو آسمان پیدا بھی نہیں کر سکتا، آسمان سے پانی بھی نہیں اتار سکتا، تو زمین بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اتنا تو میرے کو بتا، اتنا تو میرے کو بتا کہ تیرے پاس کھیتی باڑی ہے تو آج بوئے کل اگائے، ایسا کر سکتا؟ آج بولے تیرا کھیت ہے، تیری زمین ہے اور تو زمانے سے بہت بڑا کھیتی باڑی کرنے والا، تو فارمر ہے، تو کھیڑوت ہے، آج بو کل اگا، کر سکتا؟ اللہ کہتے جب یہ سب نہیں کر سکتا تو پھر غداری کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا غداری؟ یہ قرآن میں کون سا پارہ میں نے آپ کو بتایا؟ پہلا بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ پورا مجمع بولے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون؟ ہمارے کھیتوں کو بڑے بڑے باغ اور لالا زار بنانے والا کون؟ سب کے بعد آخر میں اللہ رکوع کے آخر میں کہتے جب سب میں کرتا ہوں تو کیف تکفرون باللہ، تو پھر میری ناشکری کرتا ہے، غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اس سے دیکھو میں پہلی بات پر پھر آ رہا ہوں، ہم کو وہ خطبہ بھی پڑھنا ہے، کون سا؟ شاہ اللہ بخاری والا خطبہ، بھول تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ اور 2 گھنٹے میں سب معاملے کو سمیٹنے کا بھی ہے نا سراج خان؟ اب ایک بالکل سیدھی بات پر ہم آ رہے ہیں، ایمان بچانا ضروری ہے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو ایمان ہے، بولو ہے انشاءاللہ، نہیں بولو نا ماشاءاللہ ایمان ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آواز میں کہو
کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک بہت تعجب کی بات بتاؤ، ایک بہت بڑے تابعی جن کا نام ہے حضرت شہر. یہ نام بھی بڑا نیا نام ہے ہمارے لیے، شہر. بولو کیا نام؟ شہر. ان کا نام ہے. وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے. حالانکہ اس وقت گئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. یہ شہر جو ہے نا، شہر، یہ تو جوانے 20-22 سال کے جوانے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے، اور وہ بیوی کا نام حضرت ام سلمہ. بولو حضرت اور ایک بات یاد رکھنا، ام سلمہ نبی کی بیوی ہے، ہم امتیوں کی ماں ہیں. بولو ہر نبی کی بیوی امت کی. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی کیا ہوگی؟ ماں ہوگی. 22 سال کے جوان حضرت شہر یہ آئے، مدینہ منورہ آئے. حضرت ام سلمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں کے پاس آئے. دیکھو کس طرح آئے دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہو گئے. دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور روتے روتے السلام علیکم، السلام علیکم میری اماں اور میری ماں. اور حضرت ام سلمہ گھر میں اندر سے آواز آتی وعلیکم السلام. کون؟ کہتے ہیں میں شہر. میں حضرت ام سلمہ جانتی تھی ان کا بہت نام ہے. کہا میں شہر، لیکن میں آپ کے پاس ایک سوال پوچھنے آیا ہوں. میں دروازے کے باہر اوٹ میں کھڑا ہوں. میری ماں آپ اندر ہی رہے، آپ تکلیف نہ اٹھائے. مجھے صرف اتنا بتائے، میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو میں سوال پوچھوں؟ اندر سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں پوچھو سوال. انہوں نے کیا سوال پوچھا معلوم ہے؟ سنو کیا سوال پوچھا. کہا میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی سب سے زیادہ زندگی میں کون سی دعا مانگتے تھے؟ اور وہ کہتے بھی ہیں ام سلمہ سے، میری ماں آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کیونکہ ہمارے نبی کا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سب آپ کے گھر، آپ ان کی بیوی ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے. حضرت ام سلمہ نے جو جواب دیا ہم سالار جنگ کا دل پھٹ جائے. کیا جواب دیا؟ حضرت ام سلمہ نے روتے روتے کہا میرے نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ میرے ایمان کی. اور کیسے مانگتے تھے وہ بھی بتایا، الفاظ بھی بتائے. ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پڑھو نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضرت ام سلمہ نے فرمایا میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے. تو وہ جو حضرت شہر تھے نا باہر کہنے لگے میرے نبی ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے اور ان کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا. ارے بولو بے شک ان کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا. ارے پوری دنیا کو ایمان ملا نبی کے صدقے. بولو بے شک سب کو ایمان ملا، کلمہ ملا نبی کے صدقے. تو وہ شہر کہنے لگے اماں، ام سلمہ سے کہا اماں میرے نبی یہ دعا کیوں بہت زیادہ مانگتے تھے ایمان کی حفاظت فرما؟ ایمان تو ان کا بہت مضبوط تھا کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا یہی سوال میں نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ آپ یہ دعا سب سے زیادہ کیوں مانگتے؟ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت. آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان سب سے بڑا ایمان اگر کسی کا ہے تو آپ کا ایمان ہے. آپ یہ دعا کیوں مانگتے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی اس وقت روئے تھے اور روتے روتے ایک جواب دیا تھا. سب لوگ جواب سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے، سننا ہمارے نبی فرماتے ہم جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے ہم سب کے دل، ساتھ میں بولو ہم سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. اللہ کی انگلیاں اللہ کو معلوم کیسے، کما یلی کو بھی جلالی و شانی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہم سب کے دل بولو اللہ کی دو. اور پھر ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا انشاء اقامہ.
وَإِن شَاءَ أَزَاغَ، یوں ان شاء اقامہ وَإِن شَاءَ أَزَاغَ، جس کو چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ دے دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کا دل ٹیڑھا ہوگا اور موت کے وقت اللہ کلمہ چھین لے گا۔ اس لیے ہم ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے۔ میرے پیارو سچ بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر ایمان والا، میرے پورا مجمع بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر اسلام والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر ایمان والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر احسان والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر تقوی والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر ریاضت اور مجاہدے والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر اونچا مقام والا۔ ارے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنے بڑے نبی کہتے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، وہ یہ کہہ کر اپنے امت کو سنا رہے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان کے جانے کا معاملہ آ جائے گا، ہمارے گناہ 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 اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے کہ ڈر لگے گا کہ کہیں موت کے وقت اللہ کلمے کو چھین تو نہیں لے گا۔ اس لئے میرے پیارو، آج میں پہلی بار آپ سے بھکاری کی طرف بھی مانگتا ہوں، میرے پیارو اپنے ایمان کو بچا لو۔ حالات بہت خطرناک ہیں، لوگ ایمان سے پھرے جا رہے ہیں، حالات بہت خطرناک ہیں میرے پیارو۔ آپ باہر نکلو گے تو آپ کو پتا چلے گا، بس آپ یہی پر ایک ہی دعا مانگتے رہے، اللہ میرے نبی نے جو دعا مانگی تھی، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ میں امتی بھی وہی دعا مانگتا ہوں، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، بولو آمین۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، بولو آمین۔ ہر نبی کی محنت، ہر ولی کی محنت، ہر صدیق کی محنت، ہر شہید کی محنت اور ہر نیک آدمی کی محنت یہی ہے، بولو لا الہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مرکز العلوم ماشاءاللہ مدرسہ علماء، یا اسی طرح آپ نے دعوت تبلیغ کا کام دیکھا ہوگا، یا اسی طرح آپ نے خانقاہ دیکھا ہوگا، یا آپ نے چھوٹے چھوٹے مکتب دیکھے ہوں گے۔ یہ کیا ہے میرے پیارو؟ چاہے وہ تبلیغ کی لائن ہو، چاہے دعوت کی لائن ہو، چاہے خانقاہ کی لائن ہو، چاہے وہ مدرسے کی لائن ہو، چاہے علماء کی لائن ہو، لائن الگ الگ ہے، منزل لا الہ الا اللہ۔ اس لئے میرے پیارو ہم سب طے کریں اپنے کلمے کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارا کلمہ دل میں ہے یا آؤٹ باہر کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ دل کو تو کوئی پھاڑ نہیں سکتا، میں بھی نہیں پھاڑ کے دیکھ سکتا، تو اس کے لیے ہم کو ڈیفینیشن پہ جانا پڑے گا۔ ایک بہت پیاری بات، ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت مرزا مظہر، بولو کیا نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا آپ نے؟ مرزا مظہر بہت بڑے اللہ کے ولی، ہاں بہت سارے مریدین خانقاہ میں ہوتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر اپنے وہ جو چوکھٹ ہوتی اس پہ بیٹھتے تھے، دعوت تبلیغ کی باتیں کرتے تھے، ذکر کرواتے تھے۔ ایک دن کوئی آیا، ایک اجنبی آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے حضرت یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا؟ اب جتنا مجمع تھا سب آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، اتنے بڑے اللہ کے ولی کو کوئی کلمے کا ترجمہ پوچھتا ہے؟ بھائی جب اللہ کے ولی کوئی مسئلہ پوچھے آ کر یہ پوچھنے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا؟ یہ تو چھوٹا بچہ بھی بتائے گا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو کوئی بھی بچہ بھی بتا دے گا۔ ہمارے یہاں بچے مکتب میں پڑھتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو بچے کو معلوم ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو آ کر یہ سوال پوچھنا، اچھا آ کر پوچھا حضرت مرزا مظہر بیٹھے، کسی نے آ کر کہا حضرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا، کہا صحیح ترجمہ کرو، برداشت ہوگا؟ سب نے کہا کہ ہاں حضرت کر دیجئے۔ جب یہ ترجمہ تو ایک تو کہا وہی ترجمہ ہے جو بچے کرتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، کہا صحیح ترجمہ۔ کون کون سننے کو تیار ہے؟ اب بھی پتہ چلے گا ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ترجمہ ہر کام میں اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے، سمجھ لو ایمان مکمل ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر کام میں دنیا آخرت، دکان، کاروبار، روپیہ، پیسہ، بیوی، بچے، ہر کام میں اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، سمجھ لو ایمان مکمل ہو گیا۔ اور اگر کسی بھی کام میں اپنی مرضی، بولو
آگے، اپنی مرضی آگے، اور اللہ رسول کی مرضی کھٹکا ہے، موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو کون کون تیار ہے آج سے؟ ایمان مضبوط انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا ایمان؟ تو چلو میں اب پہلا سا، ابھی میری پہلی بات پوری نہیں ہوئی، 4 باتیں میرے کو کرنا، پہلی بات پر میں آ رہا ہوں، اب کنارہ کنارہ آ رہا ہے، پہلی بات بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اور ہم سب کا یقین بولو لا الہ۔ اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اب برا نہیں ماننا، ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے، کیا نام مولانا اپنا؟ محمد سناور مولانا، ذرا ان کو بولو نا کچھ بولے، میرے سوال کا جواب دو گے؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے بھائی؟ ہاں یا نہیں؟ پوائنٹ پہ آ جاؤ نا، ہاں یا نہیں؟ بولو کیا ہے، ڈر لگتا ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بول دو، چلو منہ سے بولو، کون کون اللہ سے ڈرتے اللہ سے؟ اور ڈرنا بھی، یعنی بولو نا ڈرنا بھی، کیونکہ اللہ خود سورہ رحمان میں فرماتے، سورہ رحمان تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ خود سورہ رحمان میں فرماتے، ہو میرا بندہ، ہو میری بندی، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پڑھو فَبِأَيِّ ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں مجھ سے ڈرو، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ تو پورا مجمع بولے ہمیں اللہ سے، سب ڈرتے ہیں اللہ سے۔ ایک اور بات بتاؤں، اے سالار جنگ والوں، شاید کوئی بولا نہیں ہوگا، کچھ ہچکیاں محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتا ہے، یہ چاہیے پیسہ، پیسہ حلال، کس کو چاہیے؟ حلال، بہت چھپر پھاڑ کے نہیں۔ آپ لوگ گھبرا رہے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے تو میں صبح تک بیٹھوں گا۔ چاہیے نا؟ چاہیے، بولو چاہیے، ارے ہاں بولو نا چاہیے، اس کا بھی میں علاج بتا رہا ہوں آپ کو، چاہیے نا؟ چاہیے، میں کہا کوئی علاج بتاؤں، میں کون آیا جو علاج بتاؤں کہ پیسہ کیسا ملے گا؟ ہم اللہ سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اب چلو 28ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر، اے میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ تو ہم نے پوچھا اللہ میں ڈروں گا، اللہ میں ڈروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے تیرے سارے پرابلم ختم، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتے چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا، اور میں دوں گا تو سوچ لے کتنا دوں گا۔ بھائی کوئی سالار جنگ کا بڑا آدمی میرے کو بولے قاری احمد علی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا، میں آپ کو بہت بڑا انعام دینے والا، کوئی یہاں کا بڑا آدمی میرے کو بولے، اور جب میں باہر نکلوں تو میرے کو 50 روپیہ دے گا؟ نہیں، وہ اپنا سٹیٹس دیکھے گا، میں بڑا تو انعام بھی بڑا۔ تو جب اللہ کہتے میں روزی دوں گا تو اللہ تو ان کا انعام، اللہ نے کہا دیکھ میرے سے ڈر، تیرے سارے پرابلم ختم کروں گا۔ پھر اللہ کہتے پیسہ دوں گا، بہت پیسہ دوں گا، تو سوچے گا نہیں، وہاں سے پیسہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کیا کہتے معلوم ہے؟ تو کوئی بھی کام شروع کر دے، مجھ سے ڈر، پھر کوئی بھی کام شروع کر دے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ میرا کام چلا بس اب آخری موقع آیا اور معلوم نہیں میرے کام میں سب گڑبڑ ہو گئی۔ اللہ فرماتے نہیں، میرے سے ڈر، پھر کام شروع کر، شروع کرنا تیرے ہاتھ میں ہوگا، اسے برکتوں کے ساتھ ختم کرنے والا میں رہوں گا۔ یہ کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 28۔ یہ حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی قرآن کریم دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے ڈر، سارے پرابلم حل کر دوں گا، چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا۔ دینے والا کون؟ اور اللہ فرماتے کام تو شروع کرے گا، مکمل کون کروائے گا؟ اے میرے پیارو،
اب میرے کو بتاؤ نا ایمان مضبوط انشاءاللہ. اور پھر میں پوچھتا ہوں، دیکھو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اگر ڈرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ساتھ میں بولو کون کون اللہ سے ڈرتا، ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، اور بولو پورا مجمع بولے لا الہ. آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ. اور ساتھ میں بولو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ سے. ہاں بولو نا سالار جنگ والو. اس نام اتنا پیارا ہے سالار جنگ، ماشاءاللہ. اور یہ میرے کو لینے آپ ہی آئے تھے نا؟ ہاں تبھی میں سمجھا سالار جنگ آ گیا. پورا عربی بن کر آیا ماشاءاللہ. میں گھبرایا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو. میں سوچا میرے کو بیان کرنا ہے کہ یہ کرنے والا ہے. اتنا تو تیار میں میری شادی پہ بھی نہیں ہوا تھا. ابھی میں ایک جگہ پہ گیا، میرے کو ہار پیار میں پہنتا گیا. مجھے بعد میں کسی نے پوچھا مولا کیسا لگا؟ میں نے کہا کہ جب دلہا بننا تھا تب نہ بنا، آج بنا دیا. خیر آپ لوگ سب لوگ بالکل موڈ میں ہونا. اور ساتھ میں بولو پہلی بات پہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا. ایک بار پھر ہاتھ اوپر کر کے بولو لا الہ، اور پھر بولو اللہ سے ہم ڈرتے. آواز سے ڈرتے ہیں نا. پورا سالار جنگ سب ڈرتے ہیں نا اللہ سے. دور سے بھی آئے، کوئی بھگوان پور سے بھی آیا ہوا ہے، کوئی کٹک سے آیا ہوا ہے. ہمارے ساتھ میں رشید بھائی آئے ہیں، دور سے آئے ہیں. اشرف بھی بہت دور سے آیا ہے. معلوم نہیں اس کے دو گھر ہے، دو گھر ہے کہ دو بیوی ہے؟ دو گھر ہے ماشاء اللہ. بیوی ایک کا ہے، بہت اچھا. چلو اس پر بھی ہم آئے، اس پر آوے دو بیوی پر. نا سیدھی سیدھی پہلے بات کرو، ایمان تو مضبوط کرو بھائی. بولو نا لا الہ. اللہ سے ڈرتے. بات مان لو میں آپ کی. ہاں رات کو 12 بجے 1 بجے موبائل پہ کیا کرتے؟ میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جھوٹ نہیں بولوں. میں پوچھوں گا نہیں کسی کو کھڑا کر کے تو کیا کرتا ہے. میرے میں نہیں ہمت کہ کسی کو پوچھوں، لیکن چہرے بتاتے ہیں. رات کو موبائل پر کیا کرتے ہو؟ ہمارے موبائل پر عورت آتی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، وہ ناچتی ہے، ہم دیکھتے ہیں. 12 منٹ 15 منٹ جتنی منٹ کی کلپ ہے ہم دیکھتے ہیں. ایمان سے بتاؤ یہ اللہ کا ڈر ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اچھا پھر صرف دیکھتے نہیں ہے، برابر دیکھے گا. اور اس کے بعد پھر رات کو دیر میں اپنے دوست کو فون کرتا، ہلو. وہ بھی رات کو کم بخت جاگ رہا ہے. کیا ہوا؟ بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھیجوں؟ آپس میں بھیجنے کا رواج ہے. بھیجوں؟ بھیجنا. اس نے بھیجا، بٹن دبایا، وہ کلپ وہاں گئی. اس نے 12-15 منٹ دیکھا، پھر فون کرتے، ہلو سو تو نہیں گیا؟ میں جاگ رہا ہوں، تیرے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، کیسا لگا؟ ویری ہاٹ. نہیں آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا جوانوں نے، خاص کر کے سالار جنگ کے جوانوں نے، کہ ہم کو اللہ سے ڈر لگتا. میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ ننگی عورت کو دیکھنا جو ناچتی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اچھا دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.